السلام علیکم جی۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے 16ویں روزے کے ساتھ نیکی نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی ہے، آداب و اخلاق کا معیار اتنا ہی پست ہوا ہے، گرا ہے، تنزلی کا شکار ہوا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اچھے ڈاکٹرز اور انجینئرز، سافٹ ویئر اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اچھے انسان نہیں دے رہے۔ معاشرہ میں بزرگ کی قدر اور عورت کی چادر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ آج ہمارا معاشرہ حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ناپ تول میں کمی اب برائی تصور ہی نہیں کی جاتی۔ ملاوٹ عام سا عمل کہلاتا ہے۔ شراب نوشی کی محافل عام سی ہیں۔ بے پردگی کو ماڈرن ہونے کا نام دیا جاتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ دولت نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے اور بھائی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار رہیں۔ گو کے رشتے اپنی اہمیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ انا پرستی، دولت پرستی اپنے عروج پر ہے، جبکہ دین حق کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اس بلند و بالا مقام کی ہی بدولت 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ سب سے اشرف مخلوق راہ ہدایت سے نہ پھرے۔ لیکن ہم بطور مسلمان اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم مانتے ہوئے حقوق ربی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خیانت کرتے ہوئے اپنا ثانی کسی کو نہیں رکھتے۔ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بڑی واضح ملتی ہے کہ عورت کی عزت کرو، اس کی پاک دامنی کو مت اچھالو، اس پر بلا وجہ تہمت اور بہتان مت لگاؤ، کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بھی سچ نہیں ہوتی۔ اسلام نے عورت کا جو حصہ وراثت میں مقرر کیا ہے اسے پورا دیا جائے اور اسے اپناپن ہونے کا احساس دلایا جائے۔ اسلام نے ایسے بہت سے عورت کے حقوق جن کی ادائیگی کا لازم قرار دیا گیا تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ چھوٹے اور بڑوں سے حسن اخلاق اپنانے کی تعلیم اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو کسی عام مسلمان کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اختیار کرنے ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کا معاشرہ اس سے کوسوں دور ہے۔ اس کے نزدیک چھوٹے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں، اس کے نزدیک انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسری طرف یروشلم کے سفر پر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منزل اونٹ پر اپنے غلام کو بٹھاتے اور خود پیدل چلتے، دوسری منزل خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے انسانیت سے پیار کرنے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تمام انسانیوں میں سے اہل و عیال کے حقوق کو برتری حاصل ہے۔ والدین، زوجین، اولاد، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے جس کے اندر رہ کر آسانی سے ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نتیجتاً کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔
سبحان اللہ، کس قدر پیاری حدیث ہے، لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی تو بن گئے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں بن سکے۔ مدر ڈے، فادر ڈے وغیرہ رسمی دنوں پر خوبصورت پیغامات اور ارسال کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہماری عادات و اطوار اس کے بالکل الٹ ہیں۔ آج پاکستان میں اولڈ ہومز کی بڑھتی ہوئی شرح اس دعویٰ کی واضح دلیل ہے، حالانکہ کسی پر انسانوں میں سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں۔ اسلام میں والدین کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے شاید آج ہمارے نوجوانوں نے والدین کو انسانی حقوق کے دائرے سے ہی خارج کر دیا ہے۔ ہم نے خود کو مدر ڈے اور فادر ڈے جیسے رسمی دنوں تک محدود کر لیا ہے۔ ہم نے لوگوں کی تہذیب کو اپنا شعار بنا لیا ہے، جو اپنے پالتو کتوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اسلام میں تو ایک عام انسان پر کسی جانور کو ترجیح دینا جائز نہیں، تو والدین کے مقابلے میں ایسی ترجیح کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دراصل اپنے بزرگوں کی خدمت نہ کرنے کے لیے یہ دشمنان اسلام کی طرف سے بچھایا ہوا ایک خطرناک جال ہے، جس میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے بروقت حصول کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نئی سوچ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔